انسان اور جانور کے اندر جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حالت کو بدل سکتا ہے اور جانور اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا. اور اس جگہ آنے کے لیے کہ انسان اپنی حالت کو بدل سکے اسے ایک سرٹن ڈگری آف میچورٹی چاہیے ہوتی ہے. میچورٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں گروتھ چاہیے ہوتی ہے. زندگی کے پاس ایک واضح ڈائریکشن ہے جس پہ اکثر لوگ دھیان نہیں دے رہے، اور وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ ہمیں گرو کرنا ہے، ہمیں بہتر بننا ہے. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دن آسان ہے اور ایک دن مشکل ہے، تو جو دن آسان ہے اس میں شکر کرو اور جو دن مشکل ہے اس میں صبر کرو. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ جو مشقت ہے نا، چیلنج، اس کے بغیر گروتھ نہیں ہوتی، اور زندگی کا اصل مقصد ہی گروتھ ہے. خوشی تو اندر بریک ہے درمیان میں تاکہ انسان ایگزاسٹ نہ ہو جائے جرنی سے، اور خوشی انعام ہے نیک لوگوں کے لیے. اب جو تو مشقت تو آنی ہے، مشقت تو آئے گی، چیلنج آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ انسان کیا کرے. چیلنج کے اندر لوگوں کے پاس دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ مایوس ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے شکوے کریں، لوگوں پہ الزام پھینکیں، حالات کو قصور ٹھہرائیں، پلیز گو ہیڈ کریں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں. مگر پھر آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ سارے آپ کی انگلی باہر کو اشارے کری جا رہی ہے، ایشو وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں، تو کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. دوسری جو اپروچ ہے وہ اچھی اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان نا غور کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے روئے گا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے. جب زیادہ دل بھاری ہو جائے گا تو آپ کا دماغ صحیح طرح سوچ نہیں سکتا. سو روئے گا، اللہ رب العالمین کے آگے شکوہ کرے گا، یا اس کے پاس نیک اور اچھے دوست ہوں ان سے بات کرے گا، مشورہ کرے گا لوگوں سے. پر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر غور کرے گا. وہ غور کرے گا کہ اللہ پاک نے اس چیلنج میں مجھے کیوں ڈالا ہے، اللہ پاک مجھے کیا سکھا رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا ہے. اب جب وہ اپنے اندر غور کرے گا تو اسے کوئی نہ کوئی رستہ ملے گا اندر سے، انسپریشن. اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدموں میں اپنے آپ کو بہتر بنائے گا، اور اللہ پاک اس چیلنج کو اس کے اوپر سے اٹھا لیں گے. اور وہ حیران ہو جائے گا اور وہ کہے گا اس چیلنج سے وہ نکل آیا ہے اور ایک بہتر انسان بن کے نکل آیا ہے. اب وہ زیادہ اکوپڈ ہے اگلی بار چیلنج کو ہینڈل کرنے کے لیے. زندگی میں نا یہ سفر ہو رہا ہے ہر وقت، اور ہم اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں. اس سفر میں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی خاص نظر ہے ان لوگوں پہ کہ جو اس راز کو سمجھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بہت ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک کے سیٹ اپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات ہے کہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے قدموں میں آپ چلیں گے اور آپ کے اوپر وہ اسٹیج آ جائے گی جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خودی کے اوپر جو ہم اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انہی چھوٹے چھوٹے قدموں میں اپنے آپ کو بہتر بناتے بناتے آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ایمان ضروری ہے، ثابت کرنی ضروری ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کچھ قوانین پر بنائی ہوئی ہیں. ان قوانین کی عزت کریں اور ان کی عزت کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے اندر کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. سو اب تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہیلپ کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ انسان کے پاس نا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں نا ان کا تعلق نا ہماری ایگزسٹنس کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں اور ہماری زندگی کی 4 ڈومینز ہیں. تو ویری آفن جو آزمائشیں آتی ہیں نا وہ ان 4 ڈومینز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نا یہ دیکھیں چلیں پہلے میں آپ کو ڈومینس کے بارے میں بریفلی بتا دوں. لیکن ایک چیز ہے سینسنگ یا ہماری فزیکل سائڈ، اس میں یہ کہ ہمارے پاس ایک جسم ہے اور جسم کے کچھ قوانین ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنے جسم کی عزت کریں گے، اسے ایسٹ سمجھیں گے، ہیلدی کھائیں گے،
فزیکلی ایکٹیو رہیں گے، ورک آؤٹ کریں گے، ایفرٹ کریں گے، تو آپ کے حق میں یہ چیز بہتر ہے، کیونکہ آپ کی جو باڈی کے لاز ہیں نا وہ اس کو فیور کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ذائقوں کے پیچھے بھاگیں گے، وقت بے وقت کھائیں گے، پیٹو بنیں گے، اور جو ہے وہ لیزی بنیں گے، ایگوئسٹک بنیں گے، وہ کہیں گے مجھے بیٹھ کر سارا کچھ دیا جائے، اٹ وونٹ ہیلپ یو، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لاس کے اگینسٹ ہے یہ بیہیویئر. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ باڈی کے لاز ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو سمجھیں، ان کی رسپیکٹ کریں. سملرلی آپ باہر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں سینسنگ کے ساتھ، 5 سینسز ہیں آپ کی، ان کو اچھے سے یوز کریں، ایکٹیو لسننگ کریں، آنکھیں کھول کے چلا کریں، اور سو آن. ٹھیک ہے. اب ایک ڈومین ہے ہمارے پاس انیشویشن یا اسپرچویلٹی، وہ ہماری 6 سینس ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی 5 سینسز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی 6 سینس اس ٹائم کام نہیں کر رہی ہوتی. جب آپ 6 سینس یوز کر رہے ہوتے ہیں 5 سینسز سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں. ایک کی طاقت دوسرے کی کمزوری ہے. جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو دونوں، لیکن ایک ہاتھ طاقتور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری فیورڈ ایک چوائس بن جاتا ہے. دوسری جو ہے وہ دوسرا ہاتھ وہ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اسے نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی جب یہ جیسے کہ میں نے اگزامپل دی کہ سینسنگ میں یا فزیکل سائڈ میں اور اسپرچویلٹی میں، کیونکہ اپوزیشن ہے دونوں میں ایک دوسرے کی، تو جو چیز کو ہم فیور نہیں کرتے وہ شیڈو میں چلی جاتی ہے، وہاں پر اندھیرا آ جاتا ہے. اب جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ چیزوں کی ٹاپ لیول پکچر دیکھ سکیں. جیسے کہ فرض کریں کہ ایک انسان ہے، وہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اسے دور دور تک نظر آ رہا ہے. دوسرا ایک انسان ہے، وہ بالکل ایک دریا کے پاس ہے، اس کی ویزیبلٹی بہت کم ہے، جو بالکل دریا کے پاس کھڑا ہوا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے دریا کہاں سے آیا کدھر کو جا رہا ہے. لیکن جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے آیا ہے کدھر کو جا رہا ہے، اور کیسے ڈیموگرافی اس کی ابھی چینج ہو رہی ہے، کون سی جگہ ورتھ ہیں سین کے لیے، کون سی زیادہ ڈیفیکلٹ بن رہی ہیں. ایک انسان جس کو بڑی پکچر نظر آتی ہے وہ بینیفٹ میں ایک اس کو اسٹریٹجک بینیفٹ مل جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، اس انسان کی نسبت جو سے بڑی پکچر نہیں نظر آ رہی. تو جیسے باڈی کے لاز ہیں نا، اس طرح سے اسپرچویلٹی کے بھی لاز ہیں. ایٹ دی اینڈ پرپز یہ ہے کہ آپ دونوں کو بیلنس کرنا سیکھیں، لیکن انڈرسٹینڈ کریں کہ چیز کی اہمیت زیادہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو چیلنج آیا ہوا ہے کہیں اس کا تعلق اس بات سے تو نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا صحیح طرح سے، ویزیبلٹی آپ کی کم ہے کیونکہ آپ کی اسپرچوئل ڈومین ویک ہے. اسپرچوئل ڈومین کا سب سے بڑا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ ہماری مدد کرتی ہے کہ اللہ کے لاز کو سمجھیں، ہم الائن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ہمیں، اور اللہ رب العالمین کی لاز ہمیں دکھاتی ہے. یعنی میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کا ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے جس سے وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک فریم آف ریفرنس ہے جن سے انہوں نے کائنات بنائی ہوئی ہے. وہ جو باتیں قرآن میں کرتے ہیں، وہ جو ہم حدیثوں میں سنتے ہیں، جو نیک لوگ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جس سسٹم میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس میں یہ لاز کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ کمپلائی کریں ان لاز کے ساتھ. نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور نقصان دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. یہ کیونکہ اللہ ڈیزائنر ہیں، وہ آپ کو یہ ڈیزائن ان کا بنایا ہوا ہے، یہاں پہ کیا قوانین چلیں گے یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے، آپ کو نہیں ڈیسائیڈ کرنے. سو عزت کریں ان کے قوانین کی. سو اسپرچویلٹی آپ کی ہیلپ کرتی ہے ان قوانین کو سمجھنے میں. اب سملرلی 2 ڈومینز اور ہیں، ایک ہے انٹلیکٹ اور ایک ہے ایموشنل. اب انٹلیکٹ جو ہے نا اس کو سمجھے دن کی روشنی کی طرح. وہ انٹلیکٹ جو ہے اس میں ہمیں ان بائسڈ ہے، وہ اس میں صاف صاف نظر آتا ہے، اور کیونکہ صاف صاف چیزیں نظر آتی ہے یو کین ڈو تھنگز ہم دن میں کماتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دن میں ویزیبلٹی ہے. سملرلی جو انٹلیکٹ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ تر اچھے ارنر بن سکتے ہیں. ایموشنز جو ہے وہ آن دی ادر ہینڈ ہمارا کنیکشن ہے زندہ چیزوں کے ساتھ. ہم ایموشنز کے ذریعے دوسرے انسانوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، جانوروں سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ میں بھی جو ایک پرسنل ایفیکٹ آتا ہے وہ ایکچولی ایموشن سے ہی آتا ہے. جتنا آپ انویسٹ کریں گے اپنے ایموشنز کو اللہ رب العالمین کے اندر، اتنا پرسنل ریلیشن شپ آپ کا ڈیولپ ہوگا آپ کے ساتھ. سو ایموشنز جو ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں نا یہ ہیومن ریلیشن شپ میں ایک لوبریکینٹ کا کام کرتا ہے. اگر ریلیشن شپ کے اندر ایموشنل ایکسچینجز نہ رہیں تو وہ بیزار کن ہو جاتی ہیں، اور ایموشنز ہمارے لیے خوشی لے کر آتے ہیں،
اور ایموشنز جو ہے نا وہ جب ہم اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ایموشن ہمیں ہماری پرپز بھی دیتے ہیں. ایموشن سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اصل میں کیا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سو ایموشنز بہت فائدے مند چیز ہے، لیکن کیونکہ ارننگ زیادہ انٹلیکٹ سے ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ انٹلیکٹ کو اچھا سمجھتے ہیں اور ایموشنز کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ایموشنز رات کی طرح ہیں، بائی دا وے ایموشنز رات کی طرح ہیں، اور ایموشنز جو ہے نا وہ اس کے اندر جیسے رات میں آسمان زمین سب کچھ ایک بڑا سا ہول بن جاتا ہے. ایموشن ہماری ویزیبلٹی کو البتہ کم کرتے ہیں، ان بائسڈ نہیں ہوتے. ہم جب بھی کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یا بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اسٹرانگ ایموشنز جہاں بھی آ جائیں وہاں ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے فائدے بے تحاشا ہیں. تو پہچانتے ہم عقل سے ہیں، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کہ میں نے کہاں اپنی لائف کو اور انرجیز کو انویسٹ کرنا ہے، اور ایموشنز کے ساتھ ہم پھر اس جس کو ہم نے پہچانا ہے کہ اس کو یہ میری منزل ہے، اس کو پھر ہم کمال پہ لے جاتے ہیں اپنی اس جرنی کو ٹورڈز دیٹ ڈیسٹینیشن. سو یہ 4 ڈومینز ہیں. اکثر جو جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فزیکل اور اسپریچول سائڈ ہیں ایک دوسرے کا شیڈو ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کا. سملرلی یہ جو موشن اور انٹلیکٹ ہے یہ بھی ایک دوسرے کا شیڈو ہیں، اپوزٹ ہیں. یعنی دن اگر انٹلیکٹ ہے تو رات ایموشن ہے. ایک کا مطلب ہے دوسرا نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں ہم انہیں بیلنس کریں، کیونکہ جنت کے اندر تو نہ دن ہے نہ رات، درمیان کا سا ایک وقت ہے. سو ایک بیلنسڈ لائف میں ہمیں اپروچ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ کو جو بھی چیلنج آ رہا ہے نا اس میں ضرور ان 4 ڈومینس کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے. بعض کا نا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک بندہ اپنی باڈی کو ہینڈل کرنے میں بہت اچھا ہے پھر بھی اس کو تکلیف آ جاتی ہے. تو زیادہ تر نا ان کیسز میں تعلق اسپرچویلٹی سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر کسی کا دھیان دلانا ہے نا کسی چیز کی طرف، اس کو ہلانا ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے، جگانا ہے، تو ظاہر ہے کیونکہ ہم جسم سے جڑے ہوئے ہیں تو ویری آفن چیزیں جسم میں آ جاتی ہیں یا امیجیٹ سراؤنڈنگ کے اندر. جیسے فرعون کو جب اللہ رب العالمین نے سزا دینی تھی، بڑی سزا سے پہلے چھوٹے چھوٹے کی عذاب دیے تھے، ارد گرد اس کے عذاب آئے تھے چھوٹے چھوٹے جس سے پرابلمز آئی تھی اسٹیٹ کے اندر، تاکہ تکلیف کے اندر نا انسان کی اسپرچول جو ہے نا وہ اویکننگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ اسپرچویلٹی کی طرف اویکننگ کرنی ہوتی ہے پر تکلیف جسم میں آ جاتی ہے. سو اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں ہمارے سامنے چیلنجز لے کے آئے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو بڑی پکچر ہے وہ ہمارے سامنے عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ ٹرسٹ کر کے چل رہے ہیں تو بھی آپ کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ان اے نٹ شیل انسان کو غور کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ خوش نہیں ہے تو اسے جواب اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیسے اس خوشی کے راستے میں خود رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا، اور پھر اللہ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے قدموں میں بہتر ہونے کا سفر شروع کرنا چاہیے. پھر ایک منزل انسان پر آتی ہے اس طرح سے سفر کرتے. پہلے تو وہ چونکتا ہے نا، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیٹرن ہے لائف کا، اور چیلنج تو آئیں گے تجھے اس لیے کہ تجھے گروتھ تو ملنی ہے، گروتھ کے بعد میچورٹی نہیں آئے گی، اس کے بعد اللہ کو کیسے دیکھو گے. سو مقصد نہیں پورا ہوگا زندگی کا. تو جو ہے نا وہ چیلنج آتے ہیں تاکہ گروتھ ہو. اب جب ایک لیول کی تک بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے نا اس پروسیس کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اللہ پاک میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خیالوں میں گم رہے یا وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے یا وہ ماضی میں بھٹکتا رہے یا فیوچر کے خوابوں میں یا کنسرنس میں کھویا رہے، وہ حال میں رہنے لگ پڑتا ہے اور اپنے حال پہ غور کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ پاک میں کیسے بہتر بنوں، میں کیسے بہتر بنوں. اپنے آپ کو بہتر بنانے کی دھن میں لگ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ رب العالمین اس کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے لائف کے سیکرٹ کو پا لیا ہے. اس عمل کے دوران جب آپ کسی چیلنج سے گزر رہے ہیں یا کسی چیز میں بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ڈفیکلٹی آپ کو آ رہی ہے تو پھر صبر سے کام لیں، اور جو ہے نا وہ صدقہ ہیلپ کرتا ہے. اس دوران صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، کسی کو اچھی طریقے سے تسلی دے دینا، کسی کے راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا، یہ چیزیں مدد کرتی ہیں اور منزل کو آسان کر دیتی ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہیں یہ چیزیں. اس چیز کو سمجھ لیں کہ میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں، آپ گھنٹوں سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو اچھی لگیں، آپ کے دماغ کو پسند آئیں،
لیکن آپ سے امپلیمنٹ تب تک نہیں ہوں گی جب تک آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو پھیرتے ہیں. تو ہدایت کے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے. تو ہدایت لیکن ہمیں کیسے ملتی ہے؟ اللہ پاک کوئی ظالم تو نہیں ہے نا، اور نہ اللہ کا کوئی سگا ستیلا ہے کہ ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اللہ اس کو اگنور کر دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بات اتنی ہے صرف کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جھکا ہوا دل ان کے سامنے لے کے آ جائیں. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں جھکا ہوا دل لے کر آؤ اور میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. ہمیں رستہ مل جاتا ہے جب ہم اپنے اندر سے بائسنگز کو، ایگوئزم کو، فیئرس کو، آبسٹیکلس کو، انٹرنل آبسٹیکلس کو اوور کم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں رستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ہم ان چیزوں کی وجہ سے اندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک دفعہ جب ہمیں راستہ ملنا شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ ہمیں ترقی دیتے جاتے ہیں اس کے اندر آگے.